اعمال کو پرکھنے کے لیے اللہ نے ایک کسوٹی مقرر کی ہے، اور سب سے بڑی کسوٹی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک امتی کے اعمال کو آپ کے اخلاق کی کسوٹی پر پیش کیا جائے گا، آپ کی سیرت کی کسوٹی پر پیش کیا جائے گا، آپ کے طریقے پر پیش کیا جائے گا۔ فما وافقہ فہو الحق، اور جو اس کے موافق ہو وہی حق ہے۔ وما خالفہ فہو الباطل، جو اس کی مخالفت میں ہے وہ باطل ہے۔ تو بہرحال جو موافقت میں ہے اس کے لیے نجات ممکن ہے، اور جو مخالفت میں ہے اس کے لیے نجات ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے سورہ نور کی ایک آیت پڑھی تھی، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو مخالفت کرتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مخالفت کرتے، اور اس مخالفت کے نتیجے میں اللہ نے سزا بھی سنائی ہے۔ ان تصیبہم فتنۃ، ممکن ہے تم کسی فتنے کے اندر مبتلا کر دیے جاؤ، اور فتنوں کے اندر سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ ایک انسان کے دل سے سنت کی محبت ختم ہو جاتی ہے، اور اس دل کے اندر بدعت گھر کر لیتی ہے، اس دل کے اندر بدعت آ جاتی ہے۔ جس دل سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نکل جاتی ہے، فرمایا کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی امر کی، کسی حکم کی، کسی سنت کی مخالفت کرتے ہیں۔ ان تصیبہم فتنۃ یحب الکافرین، وقال سبحانہ وتعالی فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم۔ وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد الرجل فنزعه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيجعلها في يده، فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به، قال والله لا آخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه المسلم في كتاب اللباس۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ معزز و مکرم صدر مجلس، معزز علماء کرام، زعماء جمعیت، اور اس مجلس کی زینت میرے نہایت ہی قابل احترام بزرگ، عزیز نوجوان، عزیز بچوں، اللہ رب العالمین کے لیے حمد و ثنا، جس پروردگار عالم نے ہمیں دین کی نسبت سے جمع کیا، یہ اللہ رب العالمین کا ہم پر فضل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نیتوں کو درست کر لیں، اور اس مجلس کے اندر اس ارادے سے بیٹھے کہ یہاں پہ جو کچھ ہم علماء کی زبان سے قال اللہ و قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے، اور پھر اس پر عمل کرنے کی ہم حتی المقدور کوشش کریں گے، اسی جذبے سے ہم بیٹھنے کی کوشش کریں۔ یقیناً
اس طرح کی نیت ہمارے لیے باعث اجر ثابت ہوگی۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نذرانہ ہو کائنات کے آخری نبی سید الاولین والآخرین امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کو حق تعالی نے کائنات کے لیے، کائنات کے انسانوں کے لیے اسوہ اور نمونہ بنا کر مبعوث فرمایا۔ بہرحال میں بغیر کسی تاخیر کے اپنے موضوع کی طرف آنا چاہوں گا۔ موضوع آپ نے سماعت فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر ایک انسان، ایک مسلمان کی نجات ناممکن ہے۔ میں سب سے پہلے اس کانفرنس کو اس موضوع کے تحت، عظمت رسول کے تحت منعقد کرنے والے ذمہ داران کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ایک ایسا سلگتا موضوع ہے کہ موجودہ دور کے اندر بہت سارے مسلمان اپنے ہادی، اپنے رہبر، اپنے مرشد، اپنے امام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے ناواقف ہے، صرف جذباتی حد تک اپنے رسول کے ساتھ وابستہ ہے اور محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ لہذا اس اعتبار سے یہ عنوان اپنے اندر ایک وسیع معنی رکھتا ہے، اور اس عنوان کے تحت ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف گوشوں کو سماعت کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز پھر ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سمجھ میں آ جائے گی۔ بہرحال میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32 آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، قل، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کہہ دیجئے، اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کرے اور اطاعت کرے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، جو لوگ اس اطاعت سے، اللہ کی اطاعت سے، رسول اللہ کی اطاعت سے منہ موڑیں گے، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ رب العالمین کافروں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ پتہ چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا، آپ کی سنتوں پر عمل پیرا ہونا، حقیقت میں یہی چیز دین اسلام ہے، اور اسی کا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر برملا اعلان بھی کیا ہے۔ یہاں پہ ایک بات ہم اس اطاعت کے مد نظر رکھتے ہوئے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کو مفسرین قرآن میں سے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر حجیت حدیث، منکرین اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گریز کرنے والے، ان دونوں کے لیے سخت وعید ہے، کیونکہ دونوں ہی اپنے انداز سے ایسا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں جو کسی نہ کسی اعتبار سے کافروں کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ رب العالمین کافروں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ یہاں ہم آغاز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کے چند نمونے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی زندگیوں کے اندر عمل کر کے امت کے لیے وہ نقوش چھوڑے، جن کو دیکھ کر، جن کو پڑھ کر ایک مسلمان اپنے اندر اتباع کا جذبہ پیدا کر سکتا ہے۔ میں نے امام مسلم کی ایک حدیث جو انہوں نے کتاب اللباس کے حوالے سے نقل کی ہے،
جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم من ذهب في يد الرجل. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی. سونے کی انگوٹھی دیکھی. یہ ہم جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق سونا آپ کی امت کے مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے حلال اور جائز ہے، مردوں کے لیے حرام ہے. آپ نے صحابی کی انگلی کے اندر سونے کی انگوٹھی دیکھی، فنزعہ، ان کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی کھینچ کر اس کو پھینک دیا اور ارشاد فرمایا یعمد احدکم الی جمرۃ من النار. تم میں سے کوئی شخص اپنے ہاتھ کے اندر انگارہ اٹھاتا ہے، یعمد احدکم الی جمرۃ من النار، آگ کا قصد کرتا ہے، فیجعلها فی یدہ، آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے. فقیل للرجل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے چلے جانے کے بعد صحابہ نے اس آدمی سے کہا بعدما ذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خذ خاتمک، جس انگوٹھی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ہاتھ سے نکال کر پھینک دیا ہے، اسے لے لو، اسے اٹھاؤ، انتفع بہ، اسے بیچ ڈالو، اس سے فائدہ حاصل کرو. لیکن ایمان دیکھیے اور اتباع کا جذبہ جو صحابہ کے اندر کار فرما تھا. اس جملے سے پتہ چلتا ہے واللہ لا آخذہ ابدا، خدا کی قسم میں اس انگوٹھی کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا. وقد تراه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کو پھینک دیا. میں اس کو نہیں اٹھا سکتا. یہ صحابہ کا جذبہ تھا، اطاعت اور اتباع تھی. اسی لیے مجھ سے پہلے ہمارے محترم نذیر احمد مختومی صاحب نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے میری اطاعت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا کہ اس نے جنت کے اندر جانے سے انکار کر دیا. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اطاعت، پیروی کا نتیجہ ہے کہ ایک آدمی قیامت کے دن نجات حاصل کرے گا. اسی طرح سے عبداللہ ابن عمر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، ان کے متعلق امام بخاری رحمہ اللہ نے، امام مسلم رحمہ اللہ نے ان کا ایک عمل نقل کیا ہے. فرماتے ہیں کہ انہ جاء الی الحجر، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل نقل کیا ہے کہ جب وہ حجر اسود کے پاس آیا کرتے تھے، اور ہم جانتے ہیں کہ حجر اسود کو بوسہ دینا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. فقبلہ، اور اسی طریقے پر عمل پیرا ہوتے ہوئے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیا. فقال، ارشاد فرمایا انی اعلم انک حجر، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے نہ دیکھا ہوتا کہ تجھے بوسہ دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو میں بھی تجھے کبھی بوسہ نہیں دیتا. میں نے بوسہ اس لیے دیا کہ یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، میں نے انہی کی اتباع میں، انہی کی اطاعت میں، انہی کی پیروی میں تجھے بوسہ دیا، ورنہ میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، نہ نفع دینے کی تجھ میں طاقت ہے اور نہ نقصان پہنچانے کی تجھ میں طاقت ہے. وفی روایت شیء، یہ ایک ایسی چیز ہے صنعہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی کا عمل ہے، جس کام کو نبی نے کیا ہے.
फला नुहिब्बु अन नत्रुकहु, बस हम ये हरगिज नहीं चाहते हैं आपके उम्मती होते हुए कि हम उस अमल को छोड़ दे जिस अमल को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंजाम दिया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक अमल नकल किया गया है अहादीस के अंदर। आप जब मक्का और मदीना के दरमियान सफर करते, दौरान सफर एक दरख्त के पास उतरते और उस दरख्त के नीचे थोड़ी देर के लिए आराम करते, कैलुल्ला करते, और फिर इस अमल के मुतालिक अब्दुल्ला इब्ने उमर से जब सवाल किया गया कि आप ऐसा क्यों करते हैं, अब्दुल्ला इब्ने उमर जवाब दिया करते थे, मुझे इससे ज्यादा नहीं मालूम, मैंने अपने आका अपने मुर्शिद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है, वो इसी तरह से अमल करते थे। यहाँ पे इस जगह अपनी सवारी को रोका करते थे, उतर कर इस दरख्त के नीचे आराम फरमाया करते थे। इसीलिए मैं आपकी इत्तिबा में, आपकी पैरवी में अपनी सवारी को रोक कर इस जगह उतरता हूँ और थोड़ी देर के लिए आराम करता हूँ। इस तरह की ये